پہلی چیز لیجئے اطاعت، اور اب ہم یہ سمجھیں گے کہ شرک فی الاطاعت کیا ہے۔ اطاعت رسول کی بھی ہے، اطاعت اولو الامر کی بھی ہے، تو اطاعت کا لفظ تو بہت وسیع ہو گیا۔ اولو الامر کسی ایک ہی شخص کو نہیں کہتے۔ مسجد میں جو ذمہ دار ہے، امام ہے، خطیب ہے، وہ یہاں کا والی امر ہے۔ کسی بستی کے اندر جو وہاں بھی سرکاری اعتبار سے جو نظام آپ کا قائم ہے، جو ذمہ دار فرد ہے، وہ وہاں والی امر ہے۔ کسی صوبے میں جو گورنر ہے، وہ والی امر ہے۔ آپ کا جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، جو بھی نظام ہے، وہ والی امر ہے۔ اور نہ معلوم کتنے یہ والیان امر موجود ہیں کہ جو ذمہ داری کسی کے حوالے ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ ہوگی، پرسش ہوگی ان بھیڑوں اور بکریوں کے بارے میں کہ جو اس کے حوالے کی گئی تھی۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر پر اسے اختیار حاصل ہوتا ہے، اپنے اولاد پر، لہذا اس سے اس کے بارے میں پرسش ہوگی۔ اولاد اس کا کہنا مانتی ہے، بچے اس کے کہنے پر چلتے ہیں، والدہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب اس نے وہ اطاعت کدھر اس کا رخ رکھا؟ اللہ کی اطاعت کی طرف رخ رکھا یا اللہ کی معصیت کی طرف اپنی اولاد کو لے گئی؟ اس سے باس پرس ہوگی۔ ایک شخص جو ہے سربراہ ہے خاندان کا، وہ والی امر ہے اپنے گھر میں، اس سے پوچھا جائے گا بیوی کے بارے میں بھی اور بچوں کے بارے میں بھی کہ وہ انہیں کدھر لے جا رہا تھا، اللہ کی بندگی کی طرف یا معصیت اور بغاوت کی طرف۔ تو ہر شخص اپنے اپنے لیول پر والی امر ہے، ہر شخص کی حیثیت جو ہے ایک چرواہے کی ہے۔ تو اب اس میں اصول کیا ہوگا؟ والدین کی اطاعت، اساتذہ کی اطاعت، اپنے علماء کی اطاعت، اپنے مرشدین کی اطاعت، اپنے حکمرانوں کی اطاعت، اپنے بڑوں کی اطاعت۔ تو پھر اس میں توحید فی الاطاعت کیا ہے اور شرک فی الاطاعت کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ وہ توحید فی الاطاعت یہ ہے، اس کو حضور کی ایک حدیث سے سمجھ لیجئے، اور یہ تو میں چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر شخص یاد کر لے۔ یہ گویا کہ وہ الجبرا کا فارمولہ ہے جو حضور نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اس معاملے میں کہ جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے۔ مخلوق کی اطاعت کا انکار نہیں ہے، والدین کی اطاعت کرو، اپنے بڑوں کی اطاعت کرو، سپیریئر کی اطاعت کرو، اپنے حکام کی اطاعت کرو، اساتذہ کی اطاعت کرو، اگر کوئی دینی اعتبار سے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیا ہے ان کی اطاعت کرو، لیکن کسی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی معصیت میں نہیں ہوگی۔ کوئی بھی اگر تمہیں اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے گا تو اب ان کی اطاعت نہیں ہے، وہاں ان کی اطاعت کا دائرہ ختم ہو جائے گا۔ ان کی معصیت کی جائے گی، اللہ کی معصیت نہیں کی جائے گی۔ تمام اطاعتیں اگر اس دائرے کے اندر ہیں تو یہ ہے توحید فی الاطاعت۔ اور اگر کسی ایک اطاعت کو بھی اس دائرے سے باہر نکال کر اللہ کی اطاعت کے ہم پلہ کر لیا یا اللہ کی اطاعت سے اوپر لے گئے تو یہ برابر کرنے میں بھی شرک ہو گیا، اور اگر اوپر چلا گیا تو شرک سے اب کوئی بڑی اور اصطلاح ہمیں وضع کرنی پڑے گی، یہ تو شرک سے بھی زیادہ گھناؤنی بات ہو گئی کہ کسی اور کی اطاعت جو ہے وہ بالا تر ہے اللہ کی اطاعت سے۔ یہاں شرک تو ہو جائے گا اس سے کہ اللہ کی اطاعت کے برابر آپ لے آئے کسی کی اطاعت کو، تب بھی شرک فی الاطاعت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سپریم ہے اور ساری اطاعتیں اس کے نیچے ہیں، یہ توحید فی الاطاعت ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کو ہر شخص جو ہے سمجھے گا، دل گواہی دے گا، عقل عام جو ہے اسے تسلیم کرے گا۔ لیکن اب ذرا اس فارمولے کو اپلائی کیجئے۔ کٹھن مرحلہ یہاں آتا ہے، اور اس میں میں یہ چاہوں گا کہ ایک مثال تو میں دے دوں خالص انفرادی سطح پر، اور ایک مثال میں دے دوں جو اجتماعیت کی بلند ترین چوٹی ہو سکتی ہے اس سطح پر۔ تو باقی جو گیپ ہے فل ان دی بلینکس اس کا آپ خود کر لیجئے۔ وہ تو ٹھیک ہے، الجبرے کا فارمولے کا تو فائدہ یہی ہے کہ پھر آدمی اس کو ہاتھ میں لے کر بڑے سے بڑی الجھنیں جو ہے وہ ان کو حل کر لیتا ہے۔ اب آئیے خالص انفرادی سطح پر، میرا ایک نفس ہے جو مجھے حکم دیتا ہے اللہ کے حکم کے خلاف۔ ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا، یہ نفس تو واقعتاً اس کا کام ہی یہ ہے کہ برائی کا حکم دے، برائی کا حکم دیتا ہے۔
اب اصل مسئلہ میرے لیے ہے کہ ایک حکم اللہ کا ہے اور ایک حکم میرے نفس کا ہے، ایک مرضی میرے مولا کی ہے اور ایک خواہش میری نفس کی ہے۔ میں ان دو چکی کے پاٹوں کے درمیان آ گیا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہی شعر شاید آپ کو یاد آیا ہو کہ درمیانے قارے دریا تختہ بندم کر دئی، باز نہیں گوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار باش۔ مجھے ایک تختے پر ڈال کر اور سمندر کے اندر تو پھینک دیا ہے، اور چاہتا مجھ سے یہ ہے کہ میرا دامن تر نہ ہونے پائے۔ تو یہ ہے وہ چکی کے دو پاٹوں کے درمیان انسان ہے کہ ایک طرف اس کے ساتھ وہ نفس ہے لگا ہوا، جس کے بارے میں خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اور پھر یہ کہا جاتا ہے ہوشدار کہ رہبر دم تیغ قدم رہا، ہوشیار رہو کہیں تمہارا قدم جو ہے وہ معصیت کی کسی دلدل کے اندر پھنس نہ جائے۔ یہ معاملہ جب رہتا ہے میرے سامنے تو یہ تو کشمکش وہ ہے کہ جو ہر روز ہے، ہر ساعت ہے، ہر آن ہے۔ ایک وقت میں نے اذان سن لی ہے اور آواز اس اذان کی آنے کے بعد مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ نماز کا بلاوا آ گیا، میرے رب کا حکم یہ ہے کہ میں حاضر ہو جاؤں۔ دوسری طرف میرا نفس ہے جو مجھے کہتا ہے کہ ابھی سو، ابھی آرام کرو، چھوڑو، یہ کیا آواز ہے، کیا مطالبہ ہے، جو میرا تقاضا استراحت کا اس کو پورا کرو۔ اب آپ سوچئے کہ دو اطاعتوں میں سے کس کو مؤخر کیا، کس کو مقدم کیا، کس کو ور رکھا اور کس کو نیچے کر دیا، اسی میں سارا فیصلہ ہے۔ وہ مقدم اور مؤخر جو ہے، جو بھی انسان نے جس چیز کو مقدم کر دیا اور جس چیز کو مؤخر کر دیا، بما قدم واخر، یہی ہے سارا کا سارا معاملہ کہ جو انسان کو ہر لحظہ طے کرنا پڑتا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، شرک اور کس بلا کا نام ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک فی الاطاعت اگر کسی شے کا نام ہے تو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ یہاں نفس کو اللہ کی برابر کر دیا بلکہ اس سے اوپر لے گئے۔ اللہ کا حکم جو ہے وہ تابع ہو گیا ہے نفس کی خواہش کے، یہی شرک ہے۔ اب اس میں اگر آپ سند لینا چاہیں تو قرآن مجید میں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید اپنے مطالب اور مفاہیم میں اتنا واضح کتاب مبین ہے، جو اصطلاح ہمارے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ، یہی ہے نقطہ آغاز۔ اسلام میں داخلے کا شاہدرہ یہی تو ہے، جیسے لاہور میں آنے کے لیے شاہدرہ سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو، تو اسلام کا شاہدرہ کیا ہے؟ اسلام کا شاہدرہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس میں جو الہ کا لفظ آیا وہ اس آیت میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو، ہوائے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، کہہ رہا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ، حالانکہ اس کا اپنا نفس، اس کی اپنی خواہش جو ہے وہ الہ بنی ہوئی ہے۔ مغالطہ یہ ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں الہ وہی ہے جس کے آگے ہاتھ جوڑ کر آدمی کھڑا ہو، الہ وہی ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہو، دنڈوت کی جائے، کوئی چڑھاوا چڑھایا جائے، وہی الہ ہے۔ قبروں پر چڑھاوے چڑھائے جائے تو ہماری رگے توحیدی جو ہے وہ پھڑک اٹھتی ہے کہ یہ تو شرک ہو رہا ہے اور یہ تو کفر ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اپنے نفس کے گلے میں جو ہار ڈالتے رہتے ہیں اور اپنے نفس کے اندر جو، اپنے وجود کے اندر ہی اندر اپنے نفس کے آگے جو دست بستہ کھڑے رہتے ہیں، یہ نظر نہیں آتا۔ صرف یہ ہے کہ یہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس سے دھوکہ نہ کھائیے۔ جیسے وہ الہ اور معبود ہے، وہ بت کے جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، ویسے ہی یہ نفس الہ اور معبود ہے، اور وہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ میری مرضی چلے گی، میں نہیں جانتا اللہ کا حکم کیا ہے۔ بالکل وہی انداز ہے کہ جو فرعون نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا اپنے سوا کوئی تمہارے لیے الہ۔ اے موسیٰ، یہ تم کس کا نام لے رہے ہو؟ میں مالک ہوں مصر کا، میرا حکم یہاں پر چلے گا، میں نہیں جانتا کہ کوئی اور الہ ہے تمہارا۔ اور مولانا روم جو ترجمان حقیقت ہے، جن کے بارے میں صحیح کہا گیا ہے، ان کی مثنوی کے بارے میں اگرچہ مبالغہ، پھر چونکہ شاعری ہے مبالغہ تو ہوگا، مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، مبالغہ تو ہے، قرآن کے ہم پلہ تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اس معنی میں کہا گیا کہ قرآنی مضامین کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ تو بڑا پیارا شعر ہے کہ نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیست، لیکن ایراون نیست،
میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، جو اس نے کہا تھا وہی یہ نفس کہتا رہتا ہے۔ میں نہیں جانتا کسی اللہ کو، میں نہیں جانتا اس کے کسی حلال اور حرام کو، میں نہیں تسلیم کرتا اس کے کسی حکم کو، میری مرضی چلے گی اور تمہیں ماننی پڑے گی، تمہیں میرے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ بس یہ زبان سے میں اس لیے نہیں کہتا کہ میرے پاس فوج نہیں، لاؤ لشکر نہیں۔ فرعون کے پاس لاؤ لشکر بھی تھا، بہت بڑا تخت تھا اس کا حکومت کا، لہذا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا کہ انا ربکم الاعلی۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا درویش ہوں، لیکن یہ کہ نفس میرا یہی کہتا ہے، اندر سے یہی صدا ہے میرے بھی کہ نفس ما ہم کم طرف فرعون نیز، لیکن ایراعون نیز اس کے پاس بڑی مدد تھی، بڑا لاؤ لشکر تھا، لہذا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا میرے پاس کچھ نہیں، لہذا میں کہتا نہیں ہوں، حقیقت نہیں۔ ایک بات تو یہ جان لیجئے، میں نے کہا تھا سوال اٹھے کہ دن میں، اس کے معنی تو یہ ہے کہ ایک نماز اگر آپ نے چھوڑ دی تو یہ تو شرک ہو گیا۔ اذان آپ نے سنی، کوئی عذر ہے نہیں، صرف نفس کی استراحت کی خواہش کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو شرک ہو گیا۔ یہ سوالات میں نے کہا تھا کہ آپ ایک طرف جمع کرتے جائیے، بعد میں اس کی ایک وضاحت ہو جائے گی، لیکن اس وقت تو ان جو دلائل میں دے رہا ہوں ان کو سمجھیے۔ آیا عقلاً درست ہے، نقلاً درست ہے؟ دلائل دو ہی ہے، یا منقول ہوگا قرآن یا حدیث سے جو بات ملے گی وہ ہمیں تسلیم کرنی ہے، یا معقول ہو کہ عقل عام اسے تسلیم کرے وہ ہم مانیں گے۔ تو عقلی اور نقلی دلائل پر اسس کیجئے کہ بات صحیح ہے یا غلط، کہ توحید فی الاطاعت کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائیں، کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ہم پلہ نہ ہو، اس سے بالا تر نہ ہو، یہ توحید فی الاطاعت ہے۔ اور جہاں کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مساوی ہو گئی یا اس سے بھی اوپر ہو گئی تو یہ شرک فی الاطاعت ہے۔ اس میں وہ قرآن مجید کی میں نے آپ کو انفرادی سطح پر میں نے آپ کے سامنے منقول دلیل جو ہے، منصوص دلیل پیش کر دی۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے نبی کیا آپ اس شخص کی ذمہ داری لیں گے؟